بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ باب الجنائز کا آج آخری سبق ہے اور میت کو دفن کرنے کا بیان ہم انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے مسائل کے بعد اب یہ فصل ہے فصل فی حمل الجنازہ۔ جنازہ یعنی میت کی وہ چارپائی جس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو اٹھانا اور قبر تک لے کر جانا، اس سے متعلق بھی کچھ احکامات ہیں تو وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ باتیں ہیں وَإِذَا حَمَلُوا الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرِهِ، میت کو چارپائی کے اوپر رکھ کر اس کو اٹھائیں گے۔ خَذُوا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ، مسنون طریقہ یہ ہے چاروں پائے جو چارپائی کے ہیں ان سے پکڑیں گے۔ بِذَلِكَ وَرَدَتِ السُّنَّةِ، اسی کے ساتھ سنت وارد ہے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ جیسے کہ یہ روایت قال عبداللہ بن مسعود من اتى جنازة فليحمل بجوانبه السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليترك۔ فیہ تکثیر الجماعہ، اس طریقے سے یعنی میت کو چاروں پائے چارپائی کے پکڑ کر قبرستان کی طرف لے کر جانا، اس میں لوگوں کی کثرت بھی مقصود ہے اور جماعت کی تکثیر بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو کم از کم یہ چار پایوں کو پکڑنے والے چار لوگ تو ایک جماعت ہیں، لہٰذا اس طریقے سے لے کر جانے کے اندر تکثیر جماعت بھی ہے۔ زیادت الاکرامی، اور میت کی عزت اور تکریم بھی ہے کہ سب لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوا ہے اور لے کر جا رہے ہیں۔ والصیانت، اور میت کو گرنے سے بچانا بھی مقصود ہے۔ اس طریقے سے جب چار لوگ چاروں اطراف سے پکڑیں گے اور پھر بہت سارے لوگ برکت کے لیے بھی وہ ہاتھ لگاتے ہیں، ثواب کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس سے میت کی وہ جو چارپائی ہے وہ گرے گی نہیں۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت ان یحملها رجلان، مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو افراد صرف وہ میت کی چارپائی کو اٹھائیں گے۔ یضعها السابق على اصل عنقه، اگلا جو ہوگا وہ اپنی گردن کی جڑ یعنی گردن کی جو اصل جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے اس کے اوپر چارپائی کو رکھے گا۔ والثانی علی اعلی صدرہ، جو پیچھے والا ہے وہ اپنے سینے کے اوپر چارپائی کا جو درمیان ہے وہ اس کو یعنی چارپائی کے پچھلے حصے کو رکھے گا۔ یہ طریقہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں کہ لأن جنازۃ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہکذا حملت، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے سے متعلق یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل جنازۃ سعد بن معاذ من بیتہ بین العمودین خرج به من الدار، اور اس کے اندر حناف کی طرف سے جو جواب ہے یہ ہے کہ چونکہ اس جنازے کے اندر بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو اس لیے نیچے جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہی شخص اس کی جنازے کو اٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاؤں جو ہے وہ رکھتے وقت بہت ہی زیادہ احتیاط فرما رہے تھے کہ یہاں پہ تمام وہ جو ہے وہ جنازے کے ارد گرد وہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ لقد شہیدہ 70,000 ملک، یعنی 70,000 فرشتے اس وقت اترے تھے۔ ثم لم ينزلوا الى الارض قبل ذلك، اور اس سے پہلے وہ فرشتے کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں اترے تھے۔ یہ جواب ہے قلنا سے، احناف کی طرف سے، کہ كان ذلك لازدحام الملائکۃ علیہ، فرشتوں کا بہت زیادہ رش اور ازدحام تھا، اس وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں صرف دو لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْخَبْرِ، اگلا مسنون طریقہ جنازے کی چارپائی کو اٹھانے کا یہ ہے کہ لوگ اس کو لے کر
تیزی کے ساتھ چلیں گے، دون الخبب لیکن دوڑیں گے نہیں، دوڑنا منع ہے، تیز تیز قدموں کے ساتھ لے کر جانا یہ مسنون ہے۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم حین سئل عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے جنازے کو لے کر جایا جائے، تو فرمایا ما دون الخبب، یعنی دوڑنا نہیں ہے، دوڑنا ممنوع ہے، باقی جو ہے وہ تیز قدموں کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، تاکہ اگر وہ نیک ہے وہ مردہ تو وہ اپنے رب تک پہنچے گا، اگر وہ بد ہے تو اپنے اوپر سے یہ لوگ بوجھ اتار دیں گے اور اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ دوڑ کر لے کر جانے کے ممانعات اس روایت کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، سألنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم عن المشی مع الجنازہ فقال ما دون الخبب ان یکن خیرا تعجل الیہ وان یکن غیر ذلك فبعدا لأہل النار، یہ روایت ہے۔ فإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال۔ اگلا عمل، مسنون عمل اس دوران یہ ہے کہ جب قبر تک پہنچ جائیں گے سب لوگ میت کو لے کر، تو مکروہ ہے کہ لوگ بیٹھیں اس سے پہلے کہ جنازے کو لوگوں کی گردنوں سے نیچے رکھا جائے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے، لأنه قد تقع الحاجة إلى التعامن قیام امکن منہ، کہ چرپائی کو پکڑ کر نیچے رکھنے میں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اگر کھڑے ہوں گے تو فوری طور پر تعاون کر سکیں گے، اگر بیٹھ جائیں گے تو اس میں میت کی بے اکرامی بھی ہے اور تعاون کرنے کے اندر دیر بھی ہو سکتی ہے اور کہیں چارپائی گر نہ جائے۔ البتہ جو لوگ پہلے سے وہاں پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے۔ قال کیفیت الحمل ان تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك۔ فقہ بتا رہے ہیں کہ جنازہ کی چرپائی کو اٹھانا کیسے ہے اور قبرستان تک لے کر جانا کیسے ہے، یعنی اٹھانے والوں کی کیا کیفیت ہوگی، تو اس کا مسنون عمل بتایا جا رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اٹھانے والا جو ہے سب سے پہلے، یعنی قدم بھی شمار کیے جاتے ہیں اس میں، اور اس سے متعلق بھی روایات ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال فضیلت ہے کہ 10 قدم وہ ایک پائے کو پکڑ کر چلنا، پھر 10 قدم دوسرے کو، تو 10 قدم تیسرے کو، پھر 10 قدم چوتھے کو، تو اس کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تضع مقدم الجنازۃ علی یمینک، یعنی چارپائی کے جو اگلے 2 پائے ہیں، اگلے 2 پایوں میں سے جو بایاں پایا ہوگا وہ اپنے دائیں کندھے کے اوپر رکھے اٹھانے والا، ثم مؤخرها علی یمینک، اسی طریقے سے اپنا اسی چارپائی کا پچھلا، اسی کے برابر کا پچھلا پایا وہ اپنے دائیں کندھے کے اوپر رکھے گا، تو اس طریقے سے 10 قدم چلے گا، تو وہ چارپائی کے تو وہ ہوں گے بائیں پائے، لیکن میت کو اٹھانے والے جو یہ افراد ہیں جو اپنے پاؤں گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں اور ثواب حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جب اٹھائیں گے تو وہ اپنے کندھے کے اوپر جب پایا رکھیں گے تو وہ چارپائی کا تو بایاں پایا ہوگا، لیکن کندھا جو ہوگا وہ دایاں کندھا ہوگا، تو پہلے اگلا جو پایا ہے اس کو اپنے دائیں کندھے پر رکھیں گے، پھر اسی کے برابر پچھلا جو پایا ہے بایاں پایا اس کو اپنے دائیں کندھے کے اوپر رکھیں گے، اسی طریقے سے ثم مقدمہ علی یسارک، پھر اگلا جو دائیں طرف والا پایا تھا اس کو اٹھانے والا شخص اپنے بائیں کندھے کے اوپر رکھے گا، پھر اسی کے برابر میں جو آخر میں پچھلا پایا ہے اس کو اپنے بائیں کندھے کے اوپر رکھے گا، یعنی پہلے دائیں کندھے کے اوپر دونوں اگلا اور پچھلا، پھر بائیں کندھے کے اوپر دونوں اگلا اور پچھلا پایا رکھے گا، تو اس طریقے سے چاروں پایوں کے اوپر ایک شخص گھوم جائے اور یہ ثواب ہے۔ ایثاراً للتیامن، دائیں جانب کو ترجیح دیتے ہوئے۔ وہذا فی حالت التناوب، کہتے کہ یہ اس وقت ہے یہ عمل کہ جب باری لگائی ہوئی ہو لوگوں نے کہ میں اتنے قدم یہاں پہ چلوں گا، میں اتنے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس یہ ایک مستحب اس کو سمجھ لیں کہ یہ طریقہ ہے، ورنہ چارپائی کو بہتر یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے لے کر جائیں کہ چاروں پائے کے نیچے ہر شخص آ جائے، ورنہ قدم شمار کرنا یا اس کے لیے بار بار لوگوں کو باری باری لوگوں کو لے کر آنا تاکہ لوگ جو ہے وہ بار بار آئیں، اور اس کا اہتمام کرنا، جنازے کو بار بار روکنا، اور اس
اس کے بغیر جو ہے وہ اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ٹائم خرچ کرنا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ فصل فی الدفن، اب ہم دفن کا جو طریقہ ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں، اس کو ایک الگ فصل کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ، اور قبر کو کھودا جائے گا اور اس کو لحد بنایا جائے گا، یعنی بغلی قبر بنایا جائے گا۔ سب سے پہلے بحث ہو رہی ہے کہ قبر کس طرح کھودی جائے اور کون سی قبر کھودنا مسنون ہے۔ قبر کی ویسے عام طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے بغلی قبر اور ایک ہوتا ہے شقی قبر۔ بغلی قبر کا مطلب ہوتا ہے کہ قبر کے لیے زمین سخت ہے اور اس کو نیچے کھود دیا، اور کھودنے کے بعد قبلے کی جانب میت کے رکھنے کی الگ سے ایک بغل بنا دی، ایک جگہ بنا دی، اس کو کہتے ہیں بغلی قبر۔ پھر میت ادھر قبلے کی جانب الگ جگہ میں رکھ دیا اور پھر سائیڈ میں جو کھڈا بنا ہوا ہے اس کھڈے کے اندر کچی اینٹ وغیرہ سے اس کو بھر دیا، اس کو کہتے ہیں بغلی قبر، کہ میت ایک الگ قبلے کی جانب ایک الگ اس کا ڈبہ بنا ہوا ہے اس میں وہ رکھ دیا۔ اور شقی قبر کا مطلب اسی طریقے سے ایک گڑھا کھودا اور اس کے اندر پھر جس طریقے سے نرم زمین والے علاقوں میں ہوتا ہے کہ بس سیدھا ایک کھڈا کھودا اور اس کے اندر دیواریں وغیرہ لگا دی، یا اسی طریقے سے اس کے اندر میت کو رکھ دیا۔ تو احناف کے نزدیک مسنون یہ ہے کہ جو ہے وہ بغلی قبر وہ مسنون ہے، اگر زمین جو ہے وہ اس قابل ہو، یعنی سخت زمین ہو تو پھر بغلی قبر ہے، ورنہ اگر نرم زمین ہوگی تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو میت کے لیے وہ میت وہ مٹی سے وہ لت پت ہو جائے گا اور زمین بیٹھ جائے گی، تو وہ قبر چونکہ کچی ہوتی ہے اس لیے پھر وہاں پہ شقی قبر ہی بنانا مسنون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بغلی قبر لحد بنانا یہ مسنون ہے اگر زمین سخت ہو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد یہ ہمارے لیے ہمارے نزدیک ہے، اور شق یہ غیر کے یعنی یہود جو ہے وہ شقی قبر بناتے ہیں، لیکن یہاں پر تفصیل وہی ہے کہ اگر کہیں پہ زمین نرم ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ شقی قبر بنائیں۔ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، یہاں پر جو بغلی قبر یا شقی قبر ہے اس سے متعلق اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شقی قبر بنانا یہ مسنون ہے، کہ مدینہ کے اندر شقی قبر بنائی جاتی ہے، سیدھا گڑھا کھود کر اسی کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، جیسے کہ جنت البقیع کے اندر بھی ہے۔ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مدینہ کی زمین وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ وہاں پہ بغلی قبر بنائی جائے اور کھڈا کھود کر قبلے کی جانب ایک ڈبہ سا بنا دیا جائے، کیونکہ وہ زمین سخت نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ شقی قبر بنائی جاتی ہے، ورنہ بغلی قبر وہ مسنون ہے۔ تو لحد یعنی بغلی قبر اور شقی قبر بنانے سے متعلق روایت یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کی قبر بھی بغلی قبر بنائی گئی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت مدینہ منورہ کے اندر دو صحابی تھے جو ایک ان میں سے بغلی قبر بنانے والے تھے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرے شقی قبر بنانے والے تھے جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت دونوں موجود نہیں تھے، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور وہ ان کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے جا کر بلکہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دیا کہ ہم تو دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، جو بھی پہلے آئے گا تو اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہ بنا دے گا، یعنی جو اس کا اپنا فن ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے تشریف لے آئے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنائی گئی وہ بغلی قبر بنائی گئی تھی۔ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، میت کو قبر کے اندر داخل کیا جائے گا اس جانب سے جو قبلہ کی طرف ہے، یعنی قبلہ کی جانب سے میت کو قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ عِنْدَهُ يُسَلُّ سَلًّا، میت کو اس کے
پاؤں کی جانب سے ایسے کھینچ کر قبر کی طرف لایا جائے گا، یعنی اس کی جو پاؤں کی طرف ہے ادھر چارپائی رکھی جائے گی اور اس کو وہاں پہ رکھ کر میت کے سر کو سے پکڑ کر میت کو کھینچا یعنی پکڑ کر آگے کو لایا جائے گا اور پھر اس کو قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ تو یہ طریقہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسنون ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لما روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے قبر کے اندر اتارا گیا تھا، یعنی پاؤں کی طرف چرپائی رکھ کر قبر کی جو پاؤں کی جانب ہے ادھر رکھ کر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سر مبارک کو پکڑ کر قبر کی طرف لایا گیا اور پھر وہاں پہ اتارا گیا۔ جیسے کہ یہ روایت ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل رأسہ، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کی طرف لایا گیا، تو یعنی قبر کی جو سرہانہ ہے اس طرف چارپائی رکھی جائے اور وہاں سے پہلے پاؤں میت کے قبر کی طرف لائے جائیں اور پھر سر آخر میں آئے گا، تو ادھر سے لائیں یا پاؤں کی جانب سے کھینچ کر قبر کی طرف لائیں، تو یہ دونوں طریقے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسنون ہیں۔ مولانا حناف کی طرف سے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان جانب القبلۃ معظم، قبلہ کی جانب جو ہے وہ تعظیم والی ہے، فیستحب الادخال منہ، وہاں سے میت کو داخل کرنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کی جانب سے یا سر کی جانب سے قبر میں اتارا گیا تھا، تو یعنی قبر کے سرہانے کی جانب سے یا قبر کے جو پاؤں والی سائیڈ ہے اس طرف سے لایا گیا تھا، تو اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ وَاضْطَرَبَتِ الرَّوَایَاتُ فِی اِدْخَالِ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کے اندر اضطراب ہے، بعض میں یہ ہے کہ قبلہ کی جانب سے لایا گیا تھا، بعض میں یہ ہے کہ پھر اس میں بھی جہاں پہ یہ ہے کہ قبر کے سرہانے کی طرف سے لایا گیا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے لایا گیا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے قبر کی طرف قبر کے جو پاؤں والی سائیڈ ہے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی رکھ کر وہاں سے قبر میں اتارا گیا۔ تو روایات کے اندر اضطراب ہے، جب اضطراب ہے تو لہٰذا ہم ان کو قولی اور فعلی تمام روایات کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ معظم جگہ کون سی ہے، تو وہ قبلہ کی ہے، لہٰذا ادھر سے ہی اتارا جائے گا۔ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ، جب میت کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، یقول واضعُهُ، قبر کے اندر رکھنے والا شخص وہ یہ الفاظ کہے گا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اذا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضع ابا دجانہ رضی اللہ عنہ فی القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو قبر کے اندر رکھتے ہوئے اسی طرح کے الفاظ فرمائے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ حضرت ابو دجانہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی وفات تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ہے جنگ یمامہ کے اندر، تو یہ یہاں پر ابو دجانہ کی جگہ پر یہ ذل بجادین ایک صحابی ہیں جن کا لقب تھا اور نام ان کا حضرت عبداللہ تھا، یہ وہ ہیں، ان کو قبر کے اندر اتارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کے اندر باقاعدہ حکم بھی ہے کہ یہ الفاظ کہے جائیں۔ وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور قبلے کی طرف رخ پھیرا جائے گا میت کا اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا۔ بِذَلِكَ أَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا ہے۔ قبر کے اندر رکھتے وقت کی جو دعا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل المیت القبر قال بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبر کے اندر رکھتے وقت میت کو قبلہ کی جانب کیا جائے، تو وہ حکم تو یہاں پر روایات اس کی نہیں مل سکی، البتہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ کبائر کیا ہیں، تو ان میں 9 کبائر گنوائے گئے، اور اس میں یہ ہے کہ یعنی مردے کو بھی اگر قبلے سے منحرف کر کے رکھا جائے گا تو یہ بھی گناہوں میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے، تو یہاں پر اس روایت میں یہ ذکر ملتا ہے۔
تحل العقدۃ، اور کفن کی جو گرہ ہے اس کو پھر کھول دیا جائے گا قبر میں رکھنے کے بعد، لوقوع الامن من الانتشار، کفن کے کھل جانے کے خوف سے ابھی چونکہ حفاظت ہے، ابھی کفن کھولے گا نہیں، تو اس لیے وہ جو گرہ لگائی ہے دونوں سائڈوں سے اس کو کھول دیا جائے گا۔ وَيُسَوَّ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ، اور جو بغلی قبر ہے تو بغل وہ قبلے کی جانب ایک الگ جگہ بنائی جاتی ہے میت کو رکھنے کی، تو وہاں پہ رکھنے کے بعد جو ادھر ایک کھڈا بن جاتا ہے تو اس کھڈے کے اندر اینٹیں لگائی جائیں، یعنی کچی اینٹیں لگا کر اس کو پر کرنا ہے، یا بانس وغیرہ کی لکڑی وغیرہ لگا کر۔ پکی اینٹ وہ استعمال کرنا قبر کے اندر مکروہ ہے، کہیں پہ اگر شدید مجبوری ہو تو اس صورت میں پھر اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ کچی اینٹ لگائی جائے۔ تو فرماتے ہیں لبن، یعنی کچی اینٹ کے ساتھ اس کھڈے کو بھر دیا جائے۔ لأنه صلی اللہ علیہ وسلم جعل علی قبرہ اللبن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو ہے وہ کچی اینٹ لگائی گئی تھی۔ ویسجى قبر المرأة بثوب، عورت کی قبر کو ڈھانپا جائے گا کپڑے کے ساتھ، جب وہ عورت کو دفن کریں گے تو اس وقت اس کی قبر کے اوپر ایک پردہ رکھا جائے گا تاکہ عورت کا جسم یا اس کا کفن لوگوں کو نظر نہ آئے۔ حتی یجعل اللبن علی اللحد، یہاں تک کہ اینٹیں جو ہے وہ لحد کے اوپر یعنی قبر کے اوپر لگا دی جائیں، یا قبر کے اوپر جب تختہ وغیرہ جو ہوتا ہے لکڑی کا وہ نہ رکھ دیا جائے، اس وقت تک اوپر ایک پردہ کیا جائے گا۔ ولا یسجى قبر الرجل، مرد کی جو قبر ہے اس کے اوپر اس کو دفن کرتے وقت اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں لگایا جائے گا۔ لأن مبنى حالہن علی الستر، اس لیے کہ عورتوں کی حالت کی جو بنیاد ہے وہ پردے پر ہے۔ ومبنى حال الرجال علی الانکشاف، اور مردوں کی جو حالت ہے اس کی بنیاد وہ پردے پر نہیں ہے، وہ واضح رکھنے پر ہے۔ اس لیے مردوں کو جب دفن کیا جائے گا تو مرد ہے تو لہٰذا اس کے کفن کے اوپر اگر نظر پڑتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ، اور پکی اینٹ اور لکڑی وغیرہ یہ عام حالات کے اندر مکروہ ہے کہ اس کو قبر کے اندر استعمال کیا جائے، لیکن اگر کہیں پہ مجبوری ہو تو جیسے پہلے بتا دیا گیا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لأنهما لإحکام البناء والقبر موضع البلاء، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی پکی اینٹ، بلاک وغیرہ اور لکڑی یہ عمارت کے لیے ہوتی ہیں اور تعمیرات کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ قبر جو ہوتی ہے وہ تعمیرات کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بوسیدہ ہونے والی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جو بوسیدہ نہ ہو سکے۔ ثم بالآجر اثر النار، اور دوسرا یہ کہ اگر پکی اینٹ استعمال بھی کریں گے تو اس کے اندر آگ کا اثر ہے۔ فیکرہ تفاؤلا، تو بدفعلی کے طور پر ہم اگر دیکھیں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنی ہوئی اینٹ ہے، تو اگر اس کو ہم قبر کے اندر استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم آگ والی چیز کو قبر کے اندر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نیک فعلی نہیں ہے۔ ولا بأس بالقصب، بانس وغیرہ اس طرح کی چیز جو گل سڑ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فی الجامع صغیر، جامع صغیر جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ مذکور ہے کہ وہ یستحب اللبن والقصب، کچی اینٹ اور بانس وغیرہ یا نرکل وغیرہ کی لکڑی یہ قبر کے اندر استعمال کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے۔ لأنه صلی اللہ علیہ وسلم جعل علی قبرہ من قصب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو استعمال کی گئی تھی وہ بانس کا پورا ایک گٹھا تھا جو استعمال کیا گیا۔ ثم یحال التراب ویسنم القبر ولا یسطح، پھر قبر کے اوپر مٹی کو برابر کیا جائے گا اور قبر کو کوہان نما، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طریقے سے قبر کو بنایا جائے گا۔ ولا یسطح، اور اس کو مسطح نہیں بنایا جائے گا، یعنی لا یربع، جس طرح چار کونے اس کے بنائے جاتے ہیں تو مربع شکل کی قبر نہیں بنائی جائے گی بلکہ اوپر سے گول بنائی جائے گی جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ لأنه صلی اللہ علیہ وسلم عن تربیع القبور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مربع شکل کی بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ومن شاہد قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر انہ مسنم، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مشاہدہ کیا ہے تو اس نے یہ خبر دی ہے کہ انہ مسنم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبور ہیں وہ کوہان کی طرح ہیں، یعنی اونٹ کی کوہان جس طرح گول ہوتی ہے اس طریقے سے ہیں، اور زمین سے اونچی بھی صرف ایک بالشت ہیں، ایک بالش سے زیادہ قبر کو اونچا کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس کو چار کونوں کی طرح مربع شکل کی بنانا بھی درست نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا باب الجنائز کا جو یہ سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔